بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اسلام حقوق کی ادائیگی کا نام ہے اور حقوق تلف کرنا، حق تلفیاں کرنا اسلام میں اسے بہت برا سمجھا گیا ہے اور اسلام میں اس پر سختی برتی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ کسی کی حق تلفی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعط کل ذی حق حقہ، جو حق والا ہے اس کو حق ادا کرو، اس کا حق روکو نہیں۔ اور حقوق دو قسم کے ہیں، ایک حقوق وہ ہیں جو اللہ سے متعلق ہیں، ان کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور ایک حقوق وہ ہیں جو مخلوق سے متعلق ہیں، ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حقوق اللہ تھوڑے سے ہیں، اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ حقوق العباد ایک بہت لمبی فہرست ہے جس میں اولاد پر ماں باپ کا حق ہے، بیوی پر خاوند کا حق ہے، خاوند پر بیوی کا حق ہے، بھائی بہنوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، چچا تایا، خالہ اور ماموں اور ان کی اولادوں کے حقوق، پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، مسلمانوں کے بھی حقوق ہیں، انسانوں کے بھی حقوق ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ دنیا میں کسی مذہب نے اتنی تفصیل سے حقوق نہیں بتائے جتنی تفصیل سے اسلام نے حقوق بتائے ہیں۔ آپ کسی مذہب کے کسی بڑے پادری اور پنڈت سے جا کر پوچھیں گے تو وہ آپ کو یہ تفصیل بتا ہی نہیں سکتا۔ یہ اسلام کا تمغہ امتیاز ہے، یہ اسلام کا بہت لبھانے والا، مائل کرنے والا اور دل کو کھینچنے والا اور پرکشش ایک پہلو ہے کہ اسلام سب کے حقوق بتاتا ہے، جانوروں کے بھی بتاتا ہے۔ جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں اور وہ اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسلام کی ان باتوں کو لیتے ہیں کہ جن میں بھی حقیقت میں تو انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی ہے، لیکن وہ بھلائی خیر خواہی نظر نہیں آتی، لہذا وہ اس کو ایشو بنا کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے لوگو ذرا عقل سے کام لو، یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اے لوگو ذرا عقل سے کام لو، یہ جو قصاص کا حکم تمہیں اسلام نے دیا ہے یہ تمہارے نقصان میں نہیں ہے،
اس میں تمہاری زندگی چھپی ہوئی ہے۔ ایک آدمی نے قتل کیا، اسلام کہتا ہے اس کو کھڑا کرو، مجمع جمع کرو، دنیا دیکھے کہ قتل کرنے والے کی کیا سزا ہے، لہٰذا سب کے سامنے اس کی گردن کو کاٹ دو۔ ایک آدمی شادی شدہ ہے، 20 بچوں والا ہے، اس نے زنا کیا ہے، اسلام کہتا ہے لوگوں کو جمع کرو، اس کے بیچ میں کھڑا کرو، پتھر مار مار کے اسے ہلاک کر دو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اسلام دشمن لوگ ایشو بناتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ کتنا سخت مذہب ہے، کتنی اس میں سختی ہے، زنا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی ہے، اتنی بڑی سزا کہ پتھر مار مار کے ختم کر دیا، گردن ہی کاٹ دی، قاتل کی گردن ہی کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، لوگوں عقل سے کام لو، یہ سزائیں تمہارے نفع کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ جب ایک آدمی قتل ہوگا تو 1000 قاتل قتل سے رک جائیں گے کہ نہیں رک جائیں گے؟ تو بتائیے اسلام زندگی کا دشمن ہوا یا زندگی کا ہمدرد ہوا؟ ایک زانی جب اس سنگسار ہوگا، اس پہ رجم کیا جائے گا، اس کو پتھر مارے جائیں گے، وہ ہلاک ہوگا، بدنام ہوگا، کتنے زنا ختم ہوں گے، کتنی عورتوں کے دامن بے داغ رہیں گے، کتنے مردوں کے دامن بے داغ رہیں گے۔ اور زنا کرنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس سے خاندانی شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ دنیا میں ایسے ممالک آج بھی ایسے ممالک ہیں، بظاہر ان کی سڑکیں بڑی چمکتی پھسلتی ہیں اور گاڑیاں تو ان کی بڑی بلند و بالا ہیں، ٹیکنالوجی میں وہ دنیا میں بڑے آگے ہیں، لیکن آپ ان میں سے کسی سے پوچھیں گے نا آپ کے باپ کا نام پتہ ہے؟ کہتا باپ تو پتہ ہی نہیں مجھے، باپ کون تھا؟ میری ماں تو کبھی کسی کے ساتھ سوتی تھی، کبھی کسی کے ساتھ سوتی تھی۔ جس قوم کو باپ کا پتہ نہ ہو، ان کی ٹیکنالوجیاں کیا انہیں شریف بنا سکتی ہیں؟ کیا ان کے ہتھیار انہیں معزز بنا سکتے ہیں؟ کیا ان کی سڑکیں انہیں معزز بنا سکتی ہیں؟ جنہیں باپ ہی معلوم نہیں ہے، انہیں ان کی دولت، ان کے ڈالر، ان کے عہدے، ان کی کرسیاں اور ان کی مالداری اور ان کی گاڑیاں، ان کی سڑکیں کیا نفع دیں گی؟ زنا صرف اسلام نے حرام نہیں کیا، دنیا کے ہر مذہب نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، کوئی مذہب ایسا نہیں گزرا، نہ عیسائیت، نہ یہودیت، نہ ہندو مت، نہ بدھ مت، کسی مذہب میں زنا کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے اس کی روک تھام کے لیے، اچھا پھر جب زانی کو رجم کیا جاتا ہے، زانی کو پتھر مارے جاتے ہیں، تو اس پتھر مارنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش بھی کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی کے زمانے میں ایک عورت سے زنا ہو گیا۔ اس زمانے کے لوگ ایمان والے تھے، زنا تو ہو گیا، غلطی تو ہو گئی، اب وہ آئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں تمہیں غلط فہمی ہے، جاؤ یہاں سے، اسے واپس کر دیا۔ پھر وہ دوبارہ آئی، طہرنی یا رسول اللہ مجھے پاک کریں، میں ناپاک ہو گئی ہوں، آپ مجھے پاک کریں، آپ مجھے پاک کریں۔ اور میں نہیں، تجھے غلط فہمی ہے۔ پھر وہ تیسری دفعہ آئی، آپ نے کہا تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے، زنا نہیں ہوا ہوگا۔ عورت کیسے زنا کرے گی؟ مسلمان عورت کوئی زنا کر سکتی ہے؟ مسلمان مرد زنا کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چوتھی دفعہ آئی، آپ نے فرمایا ہائے اب تو نے حد کو لازم کر دیا۔ پھر فرمایا
تیرے پیٹ میں بچہ تو نہیں ہے؟ کہا جی وہ تو ہو گیا ہے۔ فرمایا جا کے بچہ جن، جب تو بچہ جن لے گی نا اس کے بعد دیکھیں گے۔ جب اس کا بچہ ہو گیا تو وہ عورت آئی اور کہا یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے نبی میں ناپاک ہو گئی تھی، اس کو 9 مہینے 8-10 مہینے گزر گئے ہیں اور مجھے بڑی بے سکونی ہے، بڑی بے چینی ہے کہ اسی ناپاکی کی حالت میں میں مر گئی تو میرا کیا ہوگا، آپ مجھے پاک کریں نا۔ آپ نے فرمایا اگر تجھے سنگسار کیا گیا تو اس بچے کا کیا ہوگا، لہٰذا جا اس بچے کو جا کے دودھ پلا، جب یہ روٹی کھانے لگے نا تو آ جانا۔ 2 برس کے بعد وہ عورت اس بچے کو گود میں لیے ہمارے نبی کے پاس آئی کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب بچہ روٹی کھانے لگے تو آ جانا، ہم تمہیں پاک کر دیں گے۔ یا رسول اللہ دیکھیں اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی ہے، اب تو آپ مجھے جلدی سے پاک کریں۔ چنانچہ اس کو سنگسار کیا گیا۔ ہمارے نبی کے زمانے میں 2-3 واقعات ایسے ہوئے ہیں، صرف 2-3 واقعات۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں چند واقعات ہوئے ہیں، اس لیے کہ سب کو پتا تھا کہ اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ انٹرنیٹ نے، فیس بک اور یوٹیوب نے آج ہمارے معاشرے کے حیا کی دھجیاں اڑا دی ہیں، شرم کی دھجیاں اڑا دی ہیں، غیرت کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ یہ تو بات ضمناً آ گئی۔ اسلام حقوق بتاتا ہے، اسلام حقوق بتانے والا مذہب ہے، اسلام ہر ایک کا حق بتاتا ہے۔ یہ اسلام کا وہ خوبصورت پہلو ہے کہ جس کو دیکھ کر، جس کو جان کر دنیا کا بڑے سے بڑا اسلام دشمن اسلام سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اللہ کے حقوق ہیں جو مختصر سے ہیں، مخلوق کے حقوق بہت بڑی فہرست ہے۔ اسلام حقوق کی ادائیگی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، حق تلفی کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق۔ ایک شخص ہمارے نبی کی خدمت میں آئے اپنے بچے کو لے کر، فرمایا یہ کون ہے؟ کہا جی میرا بیٹا ہے۔ فرمایا پھر آپ بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے بیٹے سے فرمایا یہ کون ہے تیرے؟ کہا جی میرے ابا ہیں۔ فرمایا اس سے کبھی آگے نہ چلنا۔ اللہ اکبر، اس سے کبھی آگے نہ چلنا، کبھی اس کا نام لے کے نہ پکارنا، ابو کہہ کے پکارنا، کبھی نام لے کے نہ پکارنا، کبھی ان کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص نے ہمارے نبی سے کہا یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ جانور آ کے آپ کو سجدہ کرتے ہیں، کوئی جانور، آپ کسی جانور کے پاس جاتے تو وہ جانور اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ لیتا تھا، یعنی سجدہ کرتا تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ ہمیں بھی تو اجازت دینا، چونکہ محبت جب ہوتی ہے نا، جب محبت ہوتی ہے اور محبت جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے، جسے عشق کہا جاتا ہے، محبت جب انتہا کو پہنچتی ہے تو محبوب کے سامنے سر جھکانے کو دل کرتا ہے، سر تسلیم خم کرنے کو دل کرتا ہے، اس کے سامنے بچھ جانے کو دل کرتا ہے، چونکہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی سے عشق کے درجے میں محبت تھی تو ان کا دل تو چاہتا تھا، لیکن چونکہ اجازت نہیں تھی، ناجائز تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا ناجائز سنا تھا، اس لیے رکے ہوئے تھے۔ لیکن جب جانوروں کو سجدہ کرتا ہوا دیکھا تو پھر وہ جو اندر میں جذبہ تھا وہ دوبارہ ابھرا، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں بھی اگر اجازت مل جائے کہ آپ کو سجدہ کر لیا کریں۔ آپ نے فرمایا لو امرت احدا ان یسجد لاحد لامرت الزوجۃ ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی سے کہتا کہ خاوند کو سجدہ کرے۔ اتنا حق ہے بیوی پہ خاوند کا۔ آج بیویاں آنکھیں دکھاتی ہیں، بیویاں بدتمیزیاں کرتی ہیں، اور بیویاں خاوندوں کے سامنے اونچی آواز میں بولتی ہیں، اور بیویاں کہتے ہیں باپ بن جاتی ہیں۔
سب عورتیں جو اپنے خاوندوں کی نافرمان ہیں، جو اپنے خاوندوں کا دل دکھاتی ہیں، جو اپنے خاوندوں کے حقوق ادا نہیں کرتی، ان سب عورتوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو عورت رات کو اس حال میں سوئے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہو، ساری رات فرشتے اس پہ لعنت برساتے ہیں۔ اتنا حق ہے خاوند کا۔ اور خاوند کو حکم ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کبھی بیوی کو مارے نہیں، کبھی بیوی کو ڈانٹے نہیں، کبھی بیوی کی بے عزتی نہ کرے، کبھی بیوی کی حق تلفی نہ کرے، اس کے ساتھ نرم سلوک کرے۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے ان المرأة خلقت من ضلع، عورت پسلی سے بنی ہے، اور پسلی کیا ہے؟ سیدھی ہے، ٹیڑھی ہے؟ ٹیڑھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں عورت پسلی سے بنی ہے اور پسلی ٹیڑھی ہے، لہٰذا پسلی کے ٹیڑھے پن کا اس عورت پہ بھی اثر ہے، لہٰذا یہ ٹیڑھی رہے گی، اس کو سیدھا نہ کرنا۔ آپ فرماتے ہیں، ہمارے نبی فرماتے ہیں اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، لہٰذا اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ گزارا کرو۔ عورت کے ساتھ ٹیڑھے پن کے ساتھ گزارا کرنا ہوتا ہے۔ لڑنا، جھگڑنا، برسنا، مارنا، پیٹنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر عورتیں تمہاری اطاعت کریں تو بہت اچھا، فلا تبغوا علیہن سبیلا، عورت کو کچھ نہ کہو، اور اگر تمہاری نافرمانی کریں تو بستر میں علیحدہ کر دو، بستر میں علیحدہ کر دو۔ پھر بھی نہ مانیں، نافرمانی پہ اتری رہیں تو تھوڑا سا مار بھی دو، تھوڑا سا مار بھی لو، تھوڑی سی ہلکی ہلکی، یہ بھی آتا ہے، ہلکی ہلکی پٹائی بھی کر لو۔ یہ قرآن کی آیت، اس کی تفسیر میں ہمارے نبی فرماتے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ میرا امتی پٹائی نہیں کرے گا، مجھے امید ہے کہ میرا امتی پٹائی تک نہیں جائے گا، برداشت کرے گا۔ کتنا اچھا مذہب ہے ہمارا۔ اسلام حقوق بتاتا ہے، بیوی کو کہتا ہے خاوند کے ساتھ یوں رہنا ہے، خاوند کو کہتا ہے بیوی کے ساتھ یوں رہنا ہے، بچوں سے کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ یوں رہنا ہے، ماں باپ سے کہتا ہے بچوں کے ساتھ یوں رہنا ہے۔ ایک شخص آیا ہمارے نبی کے پاس، یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں اپنی یہ چیز، یہ جائیداد اپنے اس بیٹے کو دیتا ہوں۔ فرمایا تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ کہا جی اتنے۔ فرمایا سب کو اتنا دیا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا سووا بین اولادکم، اپنی اولاد میں مساوات، برابری کرو، ورنہ یہ باغی ہو جائیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے جو ذرا رات کو باپ کی ٹانگیں دبائے، ساری پراپرٹی وہی نام کروا دیتا ہے اور دوسرے دیکھتے رہتے ہیں۔ جو ذرا آگے پیچھے ہوا ساری چیزیں اپنے نام کروا لی۔ اسلام حقوق بتاتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ اچھا، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں تو اتنے ناسمجھ ہیں، اتنے نادان ہیں کہ کچھ نہ پوچھیں۔ ربیع الاول آئے گا، اتنے بڑے بڑے ڈریک گھروں میں رکھ لیتے ہیں کہ بیچارے بیمار کو تو نہ دن کو نیند آتی ہے نہ رات کو نیند آتی ہے۔ محرم آئے بیمار کے لیے مصیبت، ربیع الاول آئے بیمار کے لیے مصیبت۔ پڑوسی کا حق ہے۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے ما زال جبریل یوصینی حتی ظننت انہ سیورثہ، جبریل علیہ السلام نے مجھے اتنی دفعہ پڑوسی کے حقوق کی تلقین کی کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ان کو وراثت میں شریک بھی نہ کر لیں۔ اتنا پڑوسی کا حق ہے، پڑوسی کا اتنا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، پڑوسی کو آپ سے تکلیف نہ پہنچے۔ اب علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ کون؟ من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے پڑوسی اس سے پریشان ہو، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ پڑوسی کا حق بتایا، بہنوں بھائیوں کا حق بتایا، بہنوں کا حق
بیٹیوں کا حق دینے کا تو رواج ہی نہیں ہے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زیور بنا کے دے دیتے ہیں، جب ان کی رخصتی ہوتی ہے کہتے ہیں بس یہی حق ہو گیا، حق نہیں دیتے۔ جائیدادیں بیٹوں میں بٹتی ہیں، بیٹوں میں تقسیم ہوتی ہیں، بیٹیوں کو کچھ نہیں دیتے، بہنوں کو کچھ نہیں دیتے۔ باپ مر گیا، بھائیوں نے آپس میں ہی بٹوارا کر لیا اور بہنوں کو چھوڑ دیا۔ ہمارے مولانا طارق امین صاحب فرمانے لگے کہ میں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں گیا، تو چونکہ مولانا طارق امین صاحب کے والد صاحب بڑے زمیندار تھے تو باغات تھے، تو ان سے ایک شہد نکلتا تھا، خالص شہد، تو وہ شہد میں لے کر گیا مولانا جمشید صاحب کے پاس۔ تو فرماتے میں نے مولانا کے سامنے جب پیش کیا تو مولانا فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ کہا جی اپنے باغ کا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو حق دیا تھا؟ اگر تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو حق نہیں دیا تو تیرے باپ کی ہر چیز میں بہنوں کا حق ہے، باغوں میں، زمینوں میں، جائیدادوں میں، گھروں میں، سب میں حق ہے۔ اور وہ ظالم بن گیا، اس کی کمائی ناجائز ہو گئی۔ تو مجھ سے کہنے لگے، میں نے کہا کہ جی اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہنیں ہی نہیں تھیں، اس لیے کہ ہوتی تو وہ نہ دیتے، چونکہ پنجاب میں رواج ہی نہیں دینے کا۔ مولانا نے اگلا سوال کیا، مولانا فرمایا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حق دیا تھا؟ کہ میرے دادا تو میری پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے، مجھے کیا پتا کہ انہوں نے دیا تھا کہ نہیں دیا تھا۔ میرے دوستو، حقوق کا معاملہ اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ اس میں معافی ہے ہی نہیں۔ ایک دفعہ ہمارے نبی بیٹھے ہوئے تھے، حضرات صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کوئی راز کی بات کہنا چاہتے تھے، کوئی راز کی بات کہنا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا تو نہیں جس نے کسی سے تعلق توڑ رکھا ہو، کسی رشتہ دار سے تعلق توڑ رکھا ہو؟ کوئی ایسا تو نہیں؟ اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو میں دل کی بات کہوں گا، ورنہ نہیں کہوں گا۔ ایک صحابی جلدی سے اٹھے اور باہر نکل گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے، یا رسول اللہ اب آنے کی اجازت ہے؟ فرمایا آ جاؤ۔ کہاں گئے تھے؟ کہا جی آپ نے فرمایا نا کوئی ایسا تو نہیں جس نے رشتہ دار سے تعلق توڑ رکھا ہو، میری خالہ سے بات چیت بند تھی، آپ نے ارشاد فرمایا میں بھاگ کے گیا، اس کو منع کے آ گیا ہوں، اس سے تعلق جوڑ کے آ گیا ہوں، اس لیے دوبارہ حاضر ہو گیا ہوں۔ ایک بہت بڑے نیک عبادت گزار آدمی تھے، کیا حج، کیا عمرے، کیا زکوٰۃ، کیا نمازیں، کیا تہجد، سب کچھ کرتے تھے۔ اور ایسے تھے کہ لوگ کہتے تھے جس کو جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھے۔ انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ پریشان ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ سخی بھی بہت تھا، عبادت گزار بھی بہت تھا، ساری خوبیاں اس میں موجود تھیں، یعنی جنت میں جانے کے لیے جن جن صفات کو ہم سوچتے ہیں وہ تمام کی تمام صفات ان میں موجود تھیں۔ اور امانت دار سچے بھی ایسے تھے کہ لوگ ان کے پاس امانتیں رکھواتے تھے۔ تو ایک شخص نے ان کے پاس بہت بڑی امانت رکھوائی تھی، اللہ کی شان ان کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ آدمی پریشان کہ بھئی میری امانت تھی اس کے پاس، وہ تو خود چلا گیا، ان کے بچوں کے پاس گیا، کبھی ہمیں معلوم نہیں، پتہ نہیں کہاں ہے وہ۔ ابھی بیچارہ پریشان، اتنی بڑی رقم۔ تو اس زمانے کے کسی بزرگ سے ملے، کہنے لگے یوں میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا آپ یہ عمل کر لیں، یہ عمل کر کے سو جائیں، خواب میں آپ کی ان سے ملاقات ہو جائے گی، پوچھ لینا۔ چنانچہ انہوں نے وہ عمل کیا اور اللہ کی شان اس عمل کی برکت سے انہوں نے اس کو خواب میں بھی دیکھ لیا، اور خواب میں دیکھا اور کہا میری آپ کے پاس امانت تھی۔ کہا بالکل مجھے یاد ہے، لیکن چونکہ مجھے اپنی اولاد پہ بھروسہ نہیں تھا لہٰذا میں نے گھر کے فلاں کونے میں کھدائی کر کے اس کو زمین میں دبایا ہوا ہے، آپ جب کبھی چاہیں جا کے وہاں سے نکال لیں۔ امانت دار ایسا
کہ مرنے کے بعد بھی بتا رہا ہے کہ تیری امانت ادھر رکھی ہوئی ہے۔ جب یہ ساری بات ہو گئی، کہا آپ کہاں ہیں ابھی، کیا حال ہے آپ کا؟ کہا بہت پریشان ہوں، جہنم میں ڈال دیا گیا ہوں۔ کہا کیوں؟ آپ تو اتنے سخی، اتنے امانت دار، اتنے نمازی، اتنے پرہیزگار، اتنے عبادت گزار، آپ کیسے جہنم میں چلے گئے؟ کہنے لگے ساری عبادتیں تھیں، ساری نیکیاں تھیں، بس اپنے ایک رشتے دار سے تعلق توڑ رکھا تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی، ساری عبادتیں مردود ہو گئیں صرف ایک رشتے دار سے تعلق کو توڑنے کی وجہ سے۔ ایک رشتے دار سے تعلق توڑنے کی وجہ سے ساری عبادتیں مردود ہو گئیں۔ اور آج کل یہ بیماری عام ہے، اتنی عام ہے کہ نہ اس سے دیندار بچے ہوئے ہیں، نہ اس سے دنیا دار بچے ہوئے ہیں، نہ اس سے علماء بچے ہوئے ہیں، نہ اس سے جہلا بچے ہوئے ہیں، نہ اس سے حاجی بچے ہوئے ہیں اور نہ اس سے نمازی بچے ہوئے ہیں۔ سب میں یہ بیماری آئی ہوئی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ انانیت ہے۔ سب سے بڑی وجہ کیا ہے بتاؤ؟ انانیت، میں۔ اور عام طور سے تعلق کو توڑنے میں کوئی بڑی بڑی وجوہ نہیں ہوتی، بڑی بڑی وجہ نہیں ہوتی، بس یہ ہے کہ کارڈ میں ہمارا نام نیچے کیوں لکھا ہے، شادی کے کارڈ میں ہمارا نام نیچے کیوں لکھا ہے، یہ وجہ ہو گئی، اور منہ بنا لیا۔ اور شادی کی دعوت اوروں کے ذریعے سے کیوں بھیجی، خود کیوں نہیں دی، یہ وجہ۔ اور دعوت میں گئے تو اوروں سے تو پوچھتے رہے کہ جی اور کوئی ضرورت، اور کوئی کام، اور کوئی چیز چاہیے، مجھے پوچھا ہی نہیں، میرے پاس سے گزر گئے، ہمارے ڈونکے سے سالن ختم ہو گیا تھا، پوچھا ہی نہیں، ڈونکے سے سالن ختم ہو گیا تھا، پوچھا ہی نہیں۔ اور ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں ان کے ڈونگے میں 3 ٹانگیں تھیں، ہمارے ڈونگے میں 1 ٹانگ تھی مرغی کی۔ کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپس میں تعلق کے ٹوٹنے کا سبب بن رہی ہیں کہ نہیں بن رہی ہیں؟ 2 عورتیں گئیں کسی رشتہ دار عورت کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بیچاری سوئی ہوئی تھی، تھکی ہوئی تھی، سوئی ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں، آنکھیں مل کے آ کے دروازہ کھولا اور آ کے بیٹھی۔ اب نیند سے اٹھا ہوا آدمی کیا آگے بڑھ کے گلے ملتا ہے؟ کوئی بشاشت سے مل پاتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں نیند ہوتی ہے، وہ بشاشت سے کیسے مل پائے؟ اب یہ جا کے بیٹھ گئیں تو وہ بھی بیچاری آدھی نیند میں اور آدھی جاگی ہوئی۔ ہاں بہن کیا حال ہے، ٹھیک ہیں آپ؟ اب یہ تھوڑی دیر میں وہاں سے اٹھ کے آ جاتی ہیں کہ سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی۔ جب سے ان کے پاس پیسہ آیا ہے نا، اتنا تکبر آ گیا ہے کہ زمین پہ ان کا پاؤں ہی نہیں ٹکتا۔ آئندہ نہیں جائیں گے ہم ان کے گھر، ہم کسی سے کم ہیں کیا؟ میرے دوستو، اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے، کچھ نہ پوچھو۔ ہمارے نبی کے پاس ایک شخص آیا، بدو آیا، آپ علیہ السلام مال غنیمت سامنے رکھا ہوا تھا، اور آپ علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے۔ ایک بدو آیا، اس نے آپ کی شال کو پکڑا، ایسی شال آپ نے اوڑھی ہوئی تھی، اور اس شال کے کنارے پہ یہاں کڑھائی ہوئی تھی، کڑھائی۔ تو وہ جب کڑھائی ہو نا تو وہ ذرا دھار بن جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے۔ آپ نے یوں اوڑھی ہوئی تھی، اس نے یہاں سے آپ کی چادر کو پکڑا تو آپ کی گردن پہ زور آیا، اتنے زور سے اس نے کھینچا کہ وہ چادر پھٹ گئی اور آپ کی گردن چھل گئی۔ حدیث میں آتا ہے آپ کی گردن سے کھال اتر گئی اور وہ چادر بھی پھٹ گئی۔ اس بدو نے اتنی بدتمیزی اور اتنی قوت سے آپ کی چادر کو کھینچا، اور اس کے بعد وہ بدتمیزی سے کہنے لگا، یا محمد اعطنی مما اعطاک اللہ، محمد یہ جو اتنا سارا مال آیا ہوا ہے کچھ مجھے بھی تو دو۔ پھر کہنے لگا یہ مال تیرے باپ کا تھوڑی ہے، یہ اس نے ہمارے نبی سے کہا، محمد یہ مال تیرے باپ کا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک یہ مال میرے اللہ کا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے اونٹ کو غلے سے بھر دو۔ ہم اپنے نبی کے امتی ہو کر اتنے چھوٹے چھوٹے چڑیا جیسے دل لیے بیٹھے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قطع تعلقی کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قطع رحمی کر لیتے ہیں،
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے ناطے توڑ بیٹھتے ہیں اور اپنی نمازوں اپنی عبادتوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ ہم کتنے ناسمجھ اور نادان ہیں۔ شب قدر ایسی رات ہے کہ اس میں عمومی بخشش کا اعلان ہوتا ہے، عمومی بخشش کا اعلان، لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں قاطع رحم، رشتے کو توڑنے والا، رشتے کو توڑنے والا، رشتے کو توڑنے والا، چاہے ساری تراویاں پڑھی ہوں، چاہے روزانہ شبینہ میں کھڑا ہوا ہو، چاہے سارے روزے پابندی سے رکھے ہوں، چاہے افطاری بھی زمزم اور اجوا سے کی ہو، لیکن اس کی ساری عبادتیں مردود اور اس کی بخشش نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس نے رشتہ دار کے ساتھ تعلق توڑ رکھا ہے۔ رمضان کے روزے بھی رکھ رہا ہے، تراویح بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن عبادتیں قبول نہیں ہیں، ساری مردود ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جرم ہلکا نہیں ہے۔ رشتے کو توڑنا، پھوپھی سے بات نہ کرنا، خالہ سے بات نہ کرنا، ان کے بچوں سے بات نہ کرنا، ان کی اولادوں سے بات نہ کرنا، ان سے منہ بنا کے بیٹھے رہنا، قطع تعلق ہی کرنا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی سے بات چیت کو بند کرے۔ 3 دن سے زیادہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک دفعہ امام حسین اور حضرت محمد بن حنفیہ دونوں بھائی ہیں، یہ دونوں حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ محمد بن حنفیہ ایک سندھی عورت کے بیٹے تھے، اور حضرت امام حسین تو حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے۔ مخدوم محمد ہاشم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت علی کی جو دوسری بیوی تھیں جن سے حضرت محمد پیدا ہوئے وہ سندھی تھیں۔ کون تھیں وہ؟ لہذا اہل سندھ حضرت علی کے سسرال ہیں، یہ اہل سندھ کو شرافت حاصل ہے۔ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے یہ، واللہ اعلم۔ اور جس کتاب میں لکھا ہے اس کتاب کا نام ہے فضائل اہل بیت، اور اس کا عربی نام ہے وسیلۃ الغریب، وسیلۃ الغریب۔ اس میں لکھا ہے انہوں نے، تو محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین، ان دونوں میں رنجش ہو گئی، بھائیوں میں بھی رنجش ہو جاتی ہے۔ ایک دن گزر گیا، بات چیت بند، دوسرا دن گزر گیا، بات چیت بند، تیسرا دن جب ختم ہونے لگا تو اس سے پہلے حضرت محمد بن حنفیہ نے خط لکھا امام حسین کو، اللہ اکبر، خط لکھا اور فرمایا بھائی جان 3 دن سے زیادہ بات چیت کا بند کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اور دل تو میرا چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں اور آپ سے آ کے صلح کر لوں، اس لیے کہ جو پہل کرے گا اس کا درجہ اللہ کے ہاں بڑا ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا درجہ بڑا ہو جائے، اس لیے کہ آپ کا درجہ ویسے ہی بڑا ہے، سبحان اللہ، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ یہ فضیلت میں لے جاؤں، لہٰذا میرا خط پہنچتے ہی جلدی سے مجھے منانے کے لیے آ جاؤ۔ چنانچہ یہ خط پہنچتے ہی امام حسین بھاگے بھاگے گئے اور جا کے بھائی سے گلے مل لے۔ سبحان اللہ، واہ، آج کل اس کا تصور نہیں ہے کہ 3 دن پورے ہونے والے ہیں، اس سے پہلے صلح کرو۔ بھائی سورج غروب ہونے والا ہے، 3 دن پورے ہونے والے ہیں، اس سے پہلے صلح صفائی کر لو۔ اس کا تصور ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں اس بات کا۔ 3 دن گزر گئے، تیسرے دن کا 72 گھنٹے پورے ہو گئے نا، 72 گھنٹے پورے ہو گئے، 73ویں گھنٹے میں ان کی نمازیں مردود، ان کی عبادتیں مردود، ان کی نیکیاں مردود۔ یہ دونوں اللہ کے غصے میں چل رہے ہیں، اور یہ دونوں ایک ایسے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں جو دن کو بھی لکھا جا رہا ہے، رات کو بھی لکھا جا رہا ہے، یہ جاگ رہے ہیں تو بھی لکھا جا رہا ہے، یہ سو رہے ہیں پھر بھی لکھا جا رہا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے۔ اس لیے یہ دنیا ہے، یہاں پہ زیادتیاں ہو جاتی ہیں،
یہاں پہ زیادتیاں ہو جاتی ہیں، حق تلفیاں ہو جاتی ہیں، رنجشیں ہو جاتی ہیں، لیکن ان کو اتنا طول دینا کہ 3 دن سے اوپر چلا جائے یہ بالکل جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ نیکیاں بھی مردود ہو جاتی ہیں، اور اگر آپ کی کسی سے طبیعت نہیں ملتی، آپ کا کسی سے مزاج نہیں ملتا نا، اس کی آسان صورت ہے، اسلام نے اس کا حل دیا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس سے گہرے نہ ہوں، لین دین کا تعلق بے شک نہ رکھیں، لیکن آنا جانا ضرور رکھیں، سلام دعا ضرور رکھیں، بائیکاٹ نہ کریں، یہ ناجائز ہے، بات چیت بند نہ کریں، یہ ناجائز ہے۔ مجھے مدرسے کے طالب علم نے فون کیا کہ میرے والد صاحب کی اپنی بہنوں سے بندی نہیں ہے، اب وہ میری پھوپھیاں ہیں اور وہ قریبی رشتہ ہے اور ان سے تعلق توڑنا ناجائز ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا آپ کو پھوپھی کے پاس جاتے رہنا چاہیے۔ کہا پھر ابا کی نافرمانی نہیں ہوگی؟ میں نے کہا بھی ابا کی نافرمانی بعد میں ہوگی، اگر آپ نہیں جائیں گے تو اللہ کی نافرمانی پہلے ہو جائے گی، اور کسی مخلوق کی اطاعت اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو ناراض کرنے کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا آپ ایسی صورت بنائیں کہ چپکے پھوپھی کو سلام دعا بھی کرتے رہیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ جا کے وہاں راتیں گزاریں، گئے سلام کیا اور ایک شاپر مالٹوں کا دے آئے اور واپس آ گئے، اور پتہ ہی نہیں چلا ابو کو، اللہ بھی راضی ابو بھی راضی۔ کبھی بھی ہمیں قطع تعلقی اور قطع رحمی نہیں کرنی چاہیے۔ عام طور سے ہر طرف ایک مزاج بن چکا ہے اپنی طبیعت کے لوگوں سے تعلق رکھنا، اپنی طبیعت کے لوگوں سے تعلق رکھنا۔ ہم جو تبلیغ والے ہیں نا، وہ بھی طبیعت کی جماعت بناتے ہیں، جماعت بھی بناتے ہیں طبیعت کی، بھائی تم نہیں تم آ جاؤ، جماعت بھی طبیعت کی، حج گروپ بھی طبیعت کا اور مزاج کا، اس لیے کہ عادت پڑ گئی ہے اپنے دل کی ماننے کی، اور جن سے دل لگے ان کے ساتھ تعلق رکھنے کی۔ اللہ کی وجہ سے تعلق رکھنے کی عادت نہیں ہے، اللہ کی وجہ سے تعلق رکھنا، طبیعت نہیں مل رہی، مزاج نہیں مل رہا، لیکن اللہ کی وجہ سے تعلق رکھا ہوا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ آپ کا ارشاد ہے، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اللہ کے لیے عطا کرے، اللہ کے لیے روکے، اس کا ایمان کامل ہے، اس کا ایمان کامل ہے۔ اور ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا جمیل صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے ابغض للہ سب سے مشکل کام ہے، اللہ کے لیے بغض رکھنا، اللہ کے لیے نفرت کرنا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ جس کو اللہ کے لیے محبت کرنا نہ آئے، اس کو اللہ کے لیے بغض رکھنا بھی نہیں آئے گا۔ اللہ پاک کے لیے بغض رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے، اور اللہ پاک کے لیے بغض رکھنے کی نشانی یہ ہے کہ جس وجہ سے اس سے بغض کیا جا رہا ہے، اگر وہ چیز چھوڑ دے تو اسی وقت اس سے محبت ہو جائے، اسی وقت اس سے محبت ہو جائے۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اس سے جو بغض تھا نا، وہ اللہ کی وجہ سے تھا، اس کمی کی وجہ سے تھا، اس کی ذات سے نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کے لیے لوگوں سے جڑنا، اللہ کے لیے لوگوں سے تعلق رکھنا، اللہ کے لیے اپنے رشتوں کو جوڑنا، وہ جوڑے نہ جوڑیں ہمیں جوڑنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا، علی کیا میں تمہیں اولین اور آخرین کے اخلاق نہ بتاؤں؟ اولین اور آخرین کیا مطلب؟ اولین یعنی جو ہمارے نبی سے پہلے بڑے بڑے انبیاء اور اولیاء اور احبار اور رہبان اور بڑے بڑے اللہ والے گزر گئے، ان کے اخلاق اور ان کے بھی اخلاق جو قیامت تک آئیں گے، اور وہ اہل اللہ ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، ان سب کے اخلاق جن کو اللہ نے پسند کیا ہے، کیا میں تمہیں وہ نہ بتاؤں؟ کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا تصل من قطعک، جو تم سے توڑے نا
اسے تم نہ توڑنا، تم اسے جوڑ لینا۔ سبحان اللہ، واہ آقا واہ۔ جو تعلق توڑے تم نہ توڑنا، اس سے تم جوڑتے رہنا۔ اور عام طور سے مردوں کو تعلق توڑنے پر اکسانے والی عورتیں ہوتی ہیں عام طور سے۔ جب وہ تمہیں پوچھ ہی نہیں رہے تو تم ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ پھر یہ عورتیں کہتی ہیں جب وہ نہیں پوچھ رہے تو تمہیں کیا پڑی یہ پوچھنے کی؟ بڑی تمہیں فکر لگی رہتی ہے، وہ تو پوچھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو عید بھی ملنے نہیں آئے۔ ہماری والدہ چلی گئیں تو اب تک وہ تعزیت کے لیے نہیں آئے، اور آپ کو ہر وقت لگی رہتی ہے کہ پتہ نہیں کیا حال ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں ٹھیک ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ یہ عورتیں اس قسم کے جملے کس کس کے مردوں کو تعلق توڑنے پہ اکساتی ہیں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں تصل من قطعک، جو توڑ رہا ہے تو وہ کر رہا ہے جو اس کے جی میں ہے، ہم تو وہ کریں گے جو اللہ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ جو کر رہا ہے وہ اس کا اپنا کردار ہے، ہم تو اپنے نبی کے کردار کو اپنائیں گے۔ تصل من قطع وتعطی من حرمک، جو تمہیں نہ دے تم اس کو دیا کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ اگر بیویاں خاوندوں کا حق ادا نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خاوند بھی بیویوں کا حق ادا نہ کریں، خاوند پٹائی شروع کر دیں، ڈنڈا اٹھانا شروع کر دیں، نہیں۔ تعطی من حرمک، اگر بیوی تمہیں تمہارے حق سے محروم کر رہی ہے تم اسے محروم نہ کرو۔ سبحان اللہ، واہ آقا واہ۔ اور اگر خاوند محروم کر رہا ہے تو بیوی محروم نہ کرے، بیوی خدمت کرتی رہے، چاہے وہ محبت دے نہ دے، بچے مانے نہ مانے، ماں باپ ان کا حق ادا کرتے رہیں، ماں باپ برابری کریں نہ کریں، بچوں کو تو یہی چاہیے کہ وہ ان کے سامنے اف تک بھی نہ کریں۔ اگر ہم اچھے کے ساتھ اچھائی کریں اور برے کے ساتھ برائی کریں تو یہ اخلاق نہیں ہے، یہ مکافات ہے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہیں کہ آپ برے کے ساتھ اچھائی کریں۔ احسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کی جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ان کو کسی نے گالی دی تو اب گالی کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ گالی کا ریئیکشن بھی گالی ہوتا ہے، گالی کا ریئیکشن موڈ آف ہونا ہوتا ہے، گالی کا ریئیکشن جھگڑا اور لڑائی ہوتی ہے۔ حضرت ابو درداء کو اس نے گالی دی نا تو حضرت ابو درداء نے عجیب بات فرمانے لگے، ان بینی و بین الجنت عقبۃ، میرے اور جنت کے درمیان ایک گھاٹی ہے، فإن انا جزتها فواللہ ما ابالی بقولک، اگر میں اس گھاٹی کو کراس کر جاؤں، پار کر جاؤں تو اللہ کی قسم مجھے تیری گالی کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ مقصود جنت ہے وہ مل گئی، لیکن اگر وہ مجھے گھاٹی میں رک جاؤں اور وہیں پھنس جاؤں اور جنت جا نہ سکوں تو فانا اہل لاشد مما قلت لی، پھر تو میں ایک نہیں اس سے زیادہ گالیوں کا مستحق ہوں۔ کتنے اچھے جواب ہیں اللہ والوں کے۔ ایک اللہ والے کو کسی نے ایک تانا دیا تو فرمانے لگے آپ کو تو ایک ہی کمی نظر آئی ہے، یہاں تو اور بھی بہت ساری ہیں جو اللہ نے چھپا رکھی۔ ورنہ جواب کیا بنتا ہے، تو بڑا آیا آسمان سے، جانتا نہیں ہوں میں تجھے۔ اب وہ اس کے پول کھول رہا ہے، وہ اس کے پول کھول رہا ہے، وہ اس کی پردہ داری کر رہا ہے، وہ اس کی پردہ داری کر رہا ہے۔ سیاستدان یہی کر رہے ہیں نا، سیاستدان یہی کر رہے ہیں نا، وہ اس کو چور کہتا ہے، وہ اس کو ڈاکو کہتا ہے۔ اس لیے ہمارے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سب سے زیادہ اللہ پاک کے عذاب کا اندیشہ مجھے الیکشن کے دنوں میں ہوتا ہے۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے سب سے زیادہ اللہ پاک کے عذاب کا اندیشہ مجھے الیکشن کے دنوں میں ہوتا ہے، اس لیے کہ الیکشن کے دنوں میں ایک سیاستدان دوسرے کے عیب کھول رہا ہوتا ہے اور پردے چاک کر رہا ہوتا ہے اور اس کی پردہ دری کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا اس کی کر رہا ہوتا ہے۔ جب مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے اللہ پاک کو غصہ آتا ہے، چونکہ اللہ ستار ہے، اسے پردہ
پوشی پسند ہے، پردہ دری اسے ناپسند ہے۔ تو فرماتے ہیں ایک تو مجھے سب سے زیادہ اللہ پاک کے عذاب کا اندیشہ الیکشن کے دنوں میں ہوتا ہے، اور ایک اس وقت اللہ پاک کے عذاب کا اندیشہ ہوتا ہے جب جہاز اڑ رہے ہوتے ہیں اور ان میں شرابیں بٹ رہی ہوتی ہیں۔ ہوا میں اڑ رہا ہے تو کتنا خطرے میں ہے، تو اس کو تو اللہ اللہ کرنا چاہیے۔ جائے کہ لڑکے لڑکیاں اس میں بھی کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں بھی شرابیں بٹ رہی ہیں، تو کتنی بڑی رسک لے رہے ہیں۔ یہ جتنے چنگچیوں والے اور جتنے ڈرائیور گانے چلاتے ہیں یہ سب کے سب خطرے میں ہوتے ہیں بیچارے۔ ڈرائیور تو موت کے منہ میں ہوتا ہے نا، ڈرائیور کہاں ہوتا ہے؟ موت کے منہ میں ہوتا ہے۔ کسی وقت بریک فیل ہو گیا اور اٹھا اور ختم، موت کے منہ میں ہوتے ہیں اور اتنے اونچی اونچی آواز سے گانے چلا رہے ہوتے ہیں۔ اسی حال میں اگر حادثہ ہو گیا اور کبیرہ گناہ کرتے 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 مر گئے تو جنت پہ کیسے جائیں گے؟ یہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ دنیا کہے گی کہ شہید مرا، حادثے میں مرا ہے، شہید مرا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ بیچارے کی قبر جہنم کی آگ کی بھٹی بنی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے ان چنگچیوں والوں کو سمجھایا کریں، ان ڈرائیوروں کو سمجھایا کریں، غصے سے نہیں، جلال سے نہیں، ناراضگی سے نہیں، دھمکیوں سے نہیں، پیار سے۔ اور ہم سفر میں رہتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور ہمیشہ اس کا تجربہ کیا ہے، ہمیشہ اس کا تجربہ کیا ہے کہ جنہوں نے ڈرائیوروں کو آنکھیں دکھائیں وہ بند نہیں کروا سکے، اور جنہوں نے ڈرائیوروں کے ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھا وہ مان گئے۔ ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھنے سے نہ مانے تو پاؤں پہ ہاتھ رکھا تو مان ہی گئے۔ ایک واقعہ بھی زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں وہ نہ مانا ہو۔ پاؤں پہ ہاتھ رکھنے سے لوگ اپنے قتل معاف کر دیتے ہیں، تو گانے کیوں نہیں بند کرے گا؟ اس لیے پیار سے، محبت سے ہمیں ان کو ضرور سمجھانا چاہیے۔ تو بھائی کیا خیال ہے، اگر ہماری کسی سے انبن چل رہی ہے، اگر ہماری کسی سے 3 دن سے زیادہ بات بند کیے ہوئے ہو گئے تو بھائیو ان سے ہم صلح کر لیں، ان سے ہم ملاقات کر لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہی قصوروار ہو یا آپ ہی قصوروار ہوں، نہیں، اگر قصوروار بھی وہ ہے تو بھی صرف بائیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے، قطع رحمی اور قطع تعلقی کو ختم کرنے کے لیے آپ ایک دفعہ چلے جائیں اور ان سے ہاتھ ملا کے سلام کر کے واپس آ جائیں، آپ اللہ کے ہاں بری ہو جائیں گے، آپ کی نیکیاں سب کی سب کارگر ہو جائیں گی، اللہ کے ہاں شمار ہو جائیں گی، ورنہ یہ سب کی سب چیزیں برباد ہو جائیں گی۔ ہم بظاہر کہیں گے کہ ہمارے پاس تو بڑی نیکیاں ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑے متقی اور مقربین ہیں، لیکن جب مریں گے تو اس وقت اللہ کے ہاں بڑا مسئلہ ہوگا۔ تو میں بھی توبہ کر لیتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیں کہ کبھی کسی مسلمان سے، کسی رشتہ دار سے ہمیں تعلق توڑنا نہیں ہے۔ تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ کسی سے تعلق نہیں توڑیں گے نا انشاءاللہ۔ اگر کسی کا ٹوٹا ہوا ہے تو جا کے جوڑ لو۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ سلام پھیلاؤ، جاننے والوں کو بھی کرو، نہ جاننے والوں کو بھی کرو۔ لوگ سلام میں بھی ایسی خود غرضی کی فضا چھا گئی ہے کہ سلام بھی کہتے ہیں وہ کرے تو میں کروں نا، وہ کرتے ہی نہیں تو میں کیوں کروں؟ تو یار سلام کرنے میں کون سا آپ کا فیول خرچ ہوگا، کون سا آپ کا پیٹرول خرچ ہوگا، کون سی آپ کی شان گھٹ جائے گی؟ سلام تو کر لیا کریں، اگلا جواب نہ دے دے اس کی مرضی ہے۔ سلام پھیلاؤ، افشوا السلام بینکم، سلام پھیلاؤ۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ کی قسم تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک مومن نہ بن جاؤ، تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو، آپس میں محبت نہ کرو، تب تک تم مومن نہیں ہو۔ اور جب تک تم، اور کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جس سے جب تم اس کو کرنے لگو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے؟ پھر آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ، سلام پھیلانے سے محبت کا ماحول قائم ہوگا۔
آپ تھوڑا سا تصور کریں، ایک تصور کریں، ایک بازار میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں لوگ، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہر ایک کہہ رہا ہے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، ہر ایک دوسرے کو سلام کر رہا ہے۔ ایک یہ ماحول ہے، ایک یہ ماحول، ہر ایک یوں جا رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس سے کون گزر رہا ہے، ہر ایک یوں جا رہا ہے، ہر ایک بیگانہ ہو کر گزر رہا ہے۔ ان دونوں بازاروں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی بتاؤ، ان دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو السلام علیکم کہتا ہے اس کو 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ کہتا ہے 20 نیکیاں، وبرکاتہ کہتا ہے 30 نیکیاں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتے ہیں ان دونوں میں سے جو سلام میں پہل کرے گا اس کا درجہ اللہ کے ہاں بڑا ہو جائے گا اور دوسرے کا چھوٹا ہو جائے گا۔ بڑا درجہ سلام میں پہل کرنے والے کا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیشہ سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ہم نے سوچا کہ ہمیشہ آپ علیہ السلام سلام میں پہل کرتے ہیں، آج چل کے ہم پہلے سلام کر لیتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں ہم اس ارادے سے گئے، جو ہی گئے تو ایک دم آپ نے سلام کر دیا، ہم سے پہلے سلام کر لیا۔ اور آپ فرماتے ہیں سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے، اللہ کے ہاں وہ متکبر نہیں ہے، اللہ کے ہاں بری من الکبر۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک کے ہاں وہ متکبر نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ تواضع والا ہے۔ بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے، بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی عادت شریف آتی، گلی میں آپ کو کوئی بچہ نظر آتا آپ اس کو کہتے تھے السلام علیکم۔ بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے تاکہ بچوں کو سلام کرنے کی عادت پڑے۔ اور سلام کیا ہے؟ سلام دعا ہے۔ سلام کیا ہے بتاؤ؟ سلام کیا ہے؟ سلام دعا ہے۔ السلام علیکم، اللہ آپ کی حفاظت کرے، کس سے؟ کفر سے، شرک سے، گناہوں سے، برائی سے، نظر سے، حسد سے، جادو سے، بیماری سے، مقروض ہونے سے، بے اولاد ہونے سے، مصیبت پریشانی اور تکلیف سے، سب سے اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ کتنی زبردست دعا ہے! السلام علیکم۔ اتنا اثر ہے سلام کا، اتنا اثر ہے سلام کا، اتنا اثر ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا گھر میں داخل ہو کر جس نے کہا السلام علیکم تو اس گھر میں جتنے جنات اور شیاطین ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھئی اس گھر میں تو اب رات رہنا مشکل ہو گیا، چلو اب یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ جنات اور شیاطین ایک دوسرے سے کہتے ہیں اس نے تو سلام کر لیا، اس گھر میں تو اب رہنا ہمارا مشکل ہو گیا، چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ چنانچہ وہ سب کے سب جنات اور شیاطین اس گھر سے کوچ کر کے چلے جاتے ہیں، بوریا بستر اٹھا کے چلے جاتے ہیں۔ سلام میں اتنی تاثیر ہے۔ مختلف زبانوں میں مختلف قسم کی اصطلاحیں مروج ہیں۔ پٹھانوں کے ہاں عام ہے پخیر راغلے، سلام نہیں کریں گے، پخیر راغلے، یہ ان کی عادت ہے۔ یہ جو کے پی کے پٹھان ہیں اور یہ جو بلوچستان کے وہ کہتے ہیں ستڑے موشے، ستڑے موشے۔ ابھی ہم کہتے ہیں نا چمن، جو ہمیں ملے ستڑے موشے۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ستڑے پریشان، مشے نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، ستڑے پریشان، مشے نہ ہونا، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ اور یہاں والے ابا خیر ہے، بس یہ ابا خیر ہے، اور آگے جا رہے ہیں۔ سلام کو پھیلائیں، سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے، سلام سے معاشرہ منور ہوتا ہے، سلام والا معاشرہ جنت کے معاشرے کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا الا قيلا سلاما سلاما۔ جنت والے ایک دوسرے کو بھی سلام کریں گے، ان کی حوریں بھی ان کو سلام کریں گی، ان کے غلمان بھی ان کو سلام کریں گے، فرشتے داخل ہوں گے، فرشتے داخل ہوں گے، اور داخل ہوتے ہی ان جنت والوں کو والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتے آئیں گے، وہ بھی سلام کریں گے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جنت والے جنت میں بیٹھے ہوں گے، اچانک ایک نور ایسا جگمگائے گا کہ ساری جنت روشن ہو جائے گی،
پتا پتا ذرہ ذرہ جگمگانے لگ جائے گا۔ ایک دم جب جنت والے اوپر سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹا کر جنت والوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور فرما رہے ہوں گے سلام قولا من رب الرحیم، اے میرے بندو آج رب رحیم کی طرف سے بھی سلام قبول کرو۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جنت والے جنت میں بیٹھے ہوں گے، ایک فرشتہ آئے گا، ان ربکم یقرئکم السلام ویستزیرکم، تمہارا رب تمہیں سلام بھیج رہا ہے اور کہتا ہے آؤ ذرا مجھ سے مل کے تو جاؤ نا۔ چنانچہ سارے جنت والے چلیں گے، ایک میدان ہوگا اسے میدان مزید کہتے ہیں، وہاں سارے جنت والے جمع ہوں گے، اللہ اپنے پردے ہٹا کے ان کو دیدار کرائے گا۔ اللہ کا دیدار ہوگا، کس کا ہوگا سب بتاؤ؟ کس کا دیدار ہوگا؟ محمد کے رب کا دیدار ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یوسف کے رب کا دیدار ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جب جنت والے اللہ پاک کو پہلی دفعہ دیکھیں گے تو 8 لاکھ برس دیکھتے رہیں گے۔ کتنے برس دیکھتے رہیں گے؟ 8 لاکھ سال دیکھتے رہیں گے۔ اللہ کہیں گے اب بس کرو جاؤ، تمہاری حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ 8 لاکھ سال کا پہلا دیدار ہوگا۔ سلام کو پھیلائیں گھر میں، عورتیں عورتوں کو کریں، مرد ایسے نہیں کہ آپ عورتوں کو کرنا شروع کر دیں، باجی السلام علیکم۔ سلام سے محبت بڑھتی ہے، تو غیر محرم سے تو محبت ہی ناجائز اور حرام ہے۔ عورتوں کو نہیں کرنا سلام، عورتیں عورتوں کو کریں گی، مرد مردوں کو کریں گے۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے، سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا بتاؤ کیا ہے؟ واجب ہے، نہ دینے والا گناہگار ہے۔ تو کیا خیال ہے سلام کو عام کریں گے نا انشاءاللہ؟ محبت کا ماحول قائم کریں گے نا؟ قطع تعلقی قطع رحمی کا ماحول ختم کریں گے نا؟ یہ وہ صفات ہیں جو اللہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے۔ جب یہ صفات ہم اپنائیں گے، ان صفات سے متصف ہو جائیں گے، اللہ کو اچھے لگیں گے۔ اور جب کبھی سلام کا موقع آئے اپنے نبی کی سنت سمجھ کے سلام کریں۔ میرے نبی اس موقع پہ ہوتے تو سلام کرتے نا، مجھے بھی کرنا ہے۔ اس لیے طبیعت ملتی یا نہیں ملتی سلام کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کا سچا غلام بنائے۔